پاکستان کی آمد کا انتظار ہے. یہ میرے پیچھے حماد آپ میڈیا کی ٹیمز بھی آپ دیکھ رہے ہیں. ابھی لوگوں کی تعداد کم ہے کیونکہ خان صاحب ابھی زمان پاک سے ہی نہیں نکلے. یہ آگے اس طرف اگر ہم جائیں گے تو سیدھا گجرانوالہ کی طرف ہم جائیں گے جہاں یہ آج پہنچے گا, اور یہ ادھر سے لاہور کی طرف سے یہ آ رہا ہے. کل جو احتجاج تھا, جو مارچ تھا, اس کو جلدی ختم کر دیا گیا تھا کیونکہ ایک بڑا المناک واقعہ ہوا تھا. ایک رپورٹر صدف نے ٹرک کے کنٹینر کے نیچے آئیں اور میں تو کہوں گا کہ ان کی شہادت ہوئی کیونکہ وہ اپنا کام کر رہی تھی, اور ایک بدقسمت حادثہ. اس کے بعد پھر کر دیا گیا وہ لانگ مارچ. آج پھر رات کو ان کو دفنا دیا گیا. اس پر بھی کچھ پالیٹکس ہوئی. حادثہ تھا لیکن اس پر پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کی گئی اور بڑا مڈ سلنگنگ کی گئی. آج صبح بھی ایک واقعہ ہوا جس میں صحافیوں کے ساتھ پولیس کا کلیش. اس کے بعد پھر ایسا آیا کہ جی صحافی اب راستوں کو بلاک کریں گے, تو وہ پھر بہرحال انتظامیہ نے فوری طور پر SHO کو معطل کیا, دوسرے پولیس والوں کو معطل کیا, اور وہ جو کیمرہ ٹوٹا تھا صحافیوں کو وہ بھی دیا. ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے. لا انفورسمنٹ کو بہرحال جو صحافی ہے ان کا احترام کرنا چاہیے کیونکہ وہ بیچارے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال کمنگ بیک ٹو دا سبجیکٹ, اب اصل جو بات اس وقت پاکستان میں چل رہی ہے کہ اس لانگ مارچ کا اختتام کیسے ہوگا. کیا جو مقاصد جس کے لیے یہ لانگ مارچ کیا جا رہا ہے وہ حاصل ہو جائے گی؟ آسانی سے حاصل ہو جائیں گے. لیکن ایک فرق آیا ہے, میں آپ کو بتاؤں. آج عمران خان صاحب کا جو ٹویٹ ہے اس میں لینگویج بڑی سخت ہے. آج انہوں نے کہا کہ لانگ مارچ جاری ہے, لوگوں کی بڑی تعداد نے آ کے تبدیلی کی بات کی ہے, انتخابات کی بات کی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو تبدیلی ہے یہ سافٹ انقلاب یعنی ووٹ کے ذریعے آئے گی یا پھر خون ریزی سے تباہی. یہ بنیادی طور پر ایک چیتاونی ہے, اور وہ قوتیں, وہ طاقتیں جو ایک طرف کھڑی ہیں اور الیکشنز کے لیے تیار نہیں ہیں, ان کے لیے عمران خان صاحب نے یہ بات کہی ہے. کیونکہ میں آج آیا ہوں اسلام آباد سے, راستے میں میری لوگوں سے بھی بات ہوئی, ہم کچھ جگہوں پر رکے بھی, چائے بھی پی اور لوگوں سے بات بھی کی. لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں. لوگ یہ جو اس وقت ملک میں ٹینشن ہے سیاستدانوں کی, اس سے تنگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی حکومت عوام کی نمائندہ ہو لیکن جو ان کے مسائل حل کر سکے. ابھی یہاں پر جو سیاستدان ہیں اس وقت ایک دوسرے پر بات کر رہے ہیں, اپنے اقتدار کی بات کر رہے ہیں, اور اس میں ایک جو نقصان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے فوج کو ہمیشہ نیوٹرل یا غیر جانبدار سمجھا جاتا تھا. لیکن ابھی DGISI اور DGISPR کی پریس کانفرنس کے بعد جو مجھ سے لوگوں نے بات کی, ان کو اس بات سے افسوس ہے. وہ اپنے ادارے سے ان کو بڑا پیار ہے, بڑا لگاؤ ہے, وہ ان کو اس طرح سیاست میں ٹریک نہیں دیکھنا چاہتے. تو اب یہ جو معاملہ ہے اس وقت, اس نے کاروبار جو ہے زندگی کا وہ معطل کر کے رکھا ہوا ہے. جو حکومت ہے اس کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, تو جب وہ باہر جا کے بات کرے گی, عام بندہ یہ سوال کر رہا ہے. میں ایک ہوٹل میں رکا تو بچہ تھا اسکول والا, اس نے کہا جی کیوں کوئی پاکستان کی مدد کرے گا, کیوں کوئی پاکستان سے آ کے بات کرے گا, جب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے بیرونی دنیا کو کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ کتنے دنوں کے لیے, آنے والی گورنمنٹ کس کی ہوگی. تو یہ بڑے سنگین اور بڑے امپورٹنٹ کوسچن ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید لوگ اس سے باخبر نہیں ہیں, لیکن آپ یقین کریں اس وقت لوگوں کو پوری خبر ہے سیاست کہاں پر ہو رہی ہے, بچنے بچانے کی کیا بات کی جا رہی ہے. اور دوسرا بہت سارے جو اس وقت خبریں ہیں, بہت سارے صحافی ملک سے جا بھی رہے ہیں کیونکہ جو کریک ڈاؤن ہے وہ اس کی یہ شنید یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ پکڑے گی, سیاستدانوں کو بھی پکڑے گی, صحافیوں کو بھی پکڑے گی. بہت سارے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے آگے پیچھے ہوئے ہیں. انہوں نے بہت یہ پروپیگنڈا کیا کہ یہ خونی مارچ ہوگا تاکہ لوگ اپنے بچوں کو نہ بھیجیں. پھر مریم اورنگزیب صاحبہ نے باقاعدہ طور پر یہ اپیل کی کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں, ان کو مت آنے دیں, لیکن وہ سارے حربے ناکام ہیں. لوگ اگر آج الیکشن ہو تو جو میں آپ کو دیانتداری سے بتا رہا ہوں, اگر 10 بندوں سے آپ پوچھیں تو 7 بندے ایسے ہیں جو حکومت کے مخالف ہیں, جو PTI کے ساتھ آپ کو نظر آئیں گے. اگر آج الیکشن ہو جائے تو وہ علاقے جہاں پر نون لیگ کی بڑی اکثریت رہی ہے یا پیپلز پارٹی کی بڑی اکثریت ہوگی, وہاں پر PTI اچھا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہے, اور بعض جگہوں پر وہ جیتنے کی پوزیشن میں ہے. اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے.
کرم ایجنسی میں جو کل الیکشن ہوا اس میں ساری جماعتیں اکٹھی تھیں اور 2003 سے وہ کانسٹیٹیوئنسی بنی ہے. اتنے زیادہ ووٹ آج تک کسی کو نہیں پڑے. حاجی منیر وہاں پر 3 دفعہ اور 3 دفعہ بنے ہیں MNA, لیکن وہ 16,000 سے زیادہ ووٹ نہیں لے سکے. اور عمران خان نے تقریباً 21,000 کے لگ بھگ ووٹ لے لیے اور ساری جماعتیں اکٹھی تھی. اس میں نون لیگ بھی تھی, مولانا فضل الرحمان تھے, پیپلز پارٹی تھی, سب جماعتیں تھیں. تو ایک ریکارڈ انہوں نے قائم کیا. اور آج جو اچھی خبر یہ آئی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے میاں والی کا جو الیکشن تھا اس کا شیڈیول دینے سے الیکشن کمیشن کو منع کر کے نوٹسز کیے ہیں کہ ان کی جو نااہلی ہے اس کے حوالے سے جو سماعت اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ لے گا. تو اور پھر اس کے علاوہ جو شہزاد وسیم ہے وہ سپریم کورٹ میں گئے اور اعظم سواتی پر جو تشدد ہوا اس پر سپریم کورٹ کے DG نے, ہیومن رائٹ سیل نے ان سے جو انفارمیشن لینی تھی وہ انفارمیشن لی اور اب یہ لگ رہا ہے کہ اس پر ایکشن ہوگا, کیونکہ اعظم سواتی صاحب نے یہ کہا کہ ان کو پکڑ کے کسی ایجنسی کے حوالے کیا گیا. تو بڑا سوال عمران خان صاحب نے یہ اٹھایا کہ کون لوگ ہیں, اگر FIA اٹھا کے لے کے جاتی ہے تو وہ کون لوگ ہیں جو اٹھا کے لے جاتے ہیں, لوگوں کو برہنہ کرتے ہیں, لوگوں کو مارتے ہیں, ان کی پوتے پوتیوں کے سامنے ان کو پیٹتے ہیں. ان کا قصور کیا ہے؟ لوگوں کو ان کی سیاسی جس کے ساتھ بھی وابستگی ہے اس وابستگی کے ساتھ زندہ رہنے کی اجازت ملنی چاہیے. اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں, پاکستان میں لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ ان پابندیوں سے تنگ ہے, لیکن یہ بڑے امن پسند لوگ ہیں, اپنا کام کرنا چاہتے ہیں, کاروبار کرنا چاہتے ہیں, کسی سے لڑائی نہیں لڑنا چاہتے. اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ جو حکومت ہے PDM کی اور ان کے ساتھ ظاہر ہے DG ISI اور DG ISPR نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے عمران خان کا جو بیانیہ ہے سائفر کے حوالے سے, سازش کے حوالے سے, اس کو مسترد کیا. تو وہ ایک پولیٹیکل پریس کانفرنس تھی. اب آج عمران خان کا جو ٹویٹ ہے اس ٹویٹ میں لینگویج بہت سخت ہے. اس میں ایک انتباہ ہے کہ آپ ووٹ کے لیے تبدیلی لے آئیں, ووٹ کے ذریعے تبدیلی لے آئیں تو دیٹ ول بی اے سافٹ ریولوشن. اگر آپ اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ خون ریزی چاہتے ہیں, کیونکہ جب یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو AJK سے آ رہے ہوں گے, جو GP سے آئیں گے, جو یہاں پنجاب سے جائیں گے, KP سے آئیں گے, اگر وہ اسلام آباد کھڑے ہیں اور وہاں پر حکومت نے جو ریڈ زون ہے اس کو 0 پوائنٹ تک کر دیا ہے, تو جن جگہوں کو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہاں پر مظاہرین بیٹھ سکتے ہیں, اب اگر اسلام آباد ایڈمنسٹریشن چاہے تو وہاں پر ان لوگوں کو پکڑ سکتی ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ فساد ہوگا, جھگڑا ہوگا, معصوم جانیں جائیں گی. تو اس لیے آج کا جو ٹویٹ ہے وہ بڑا سخت ٹویٹ ہے اور یہ ایک انتباہ ہے. بہرحال میں یہاں پر کاموکی میں ہوں اور میں اس جلوس کے ساتھ جاؤں گا آگے گجرانوالہ تک. آپ کو مزید بھی ہم اطلاع دیں گے, آپ کو سچویشن ہم بتاتے رہیں گے, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اس کرائسس سے نکالے, لوگوں کی زندگیاں محفوظ رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.